یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اس تعلق سے بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے، کنفیوژن کریٹ کیا جاتا، پایا نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ I have been listening to your lecture since 2019. ٹھیک ہے. Now I have a question regarding if Allah Almighty says he never oppresses a person, then how is he going to burn a person forever? کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو وہ ایک شخص کو ہمیشہ ہمیشہ یعنی کفر یا شرک کے نتیجے میں جہنم میں کیوں جلائے گا اور کیسے جلا سکتا ہے؟ جبکہ یہ ممکن ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ when he might have been disobeying Allah for several years like he dies of 20 or 30. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے چند ہی سال کفر و شرک کیا ہو. مثلا اگر اس کی موت 20 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں ہو گئی تو 20-30 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چند سال ہی شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی وہ جہنم میں جلے گا. تو یہ تو ناانصافی ہے. تو یہ اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہ سوال بہت عام طور سے کیا جاتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے اصل میں ذہن میں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سزا اور جرم کے درمیان تعلق یعنی جرم اور سزا کے درمیان زمانے کے اعتبار سے نسبت اور تعلق ہونا چاہیے. یعنی جتنا لمبا جرم ہوگا یا جتنی دیر تک جرم کیا جائے گا اتنی ہی لمبی سزا ہونی چاہیے. اگر آپ کے نزدیک یہ پروپوزیشن ذہن میں ہے، اگر یہ مفروضہ آپ نے ذہن میں قائم کر لیا ہے تو یہ غلط ہے. یہ بنیادی طور پر غلط ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ چوری ہے، مثلا چوری کا جرم ہے. آپ نے اگر پلاننگ اور اس کے بعد اس پلاننگ کی ایگزیکیوشن، چوری کا عمل سب کچھ لگا لیا، چند گھنٹوں کا کھیل ہے. چند گھنٹے میں انسان چوری کر لیتا ہے. اگر بڑی چوری ہے، چھوٹی موٹی چوری ہے تو چند منٹ میں. لیکن اگر چوری ثابت ہو جائے تو کئی ملکوں میں اس کی سزا جو ہے 10-10 15-15 20-20 سال ہے. تو عمل چوری کا یا جرم وہ چند منٹوں میں ہوا یا چند گھنٹوں میں ہوا، سزا اس کی اتنی لمبی دی جا رہی ہے. قتل کو لے لیجئے، قتل تو اور کم، یعنی چند منٹوں کیا، بعض مرتبہ اگر ایک آدمی گولی سے کسی کو مار دیتا ہے تو چند سیکنڈوں میں اس کا قتل کر دیتا ہے. لیکن سزا بعض مرتبہ سزائے موت ہے، اور یہ پھر کہیں سزائے عمر قید ہے کہ جتنی آپ کی زندگی، تمہاری زندگی دنیا میں ہے اتنی زندگی تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑنا ہے. تو یہاں پر یہ وہ جرم ہے کہ جرم اور سزا کی مدت کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دراصل جرم کی سزا اس لیے نہیں دی جاتی کہ جرم لمبی مدت میں ہوا ہے یا کم مدت میں ہوا ہے، بلکہ جرم اس کی سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ جرم کی حیثیت کیا ہے، اس کے اثرات معاشرے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اور انلمیٹڈ بلیسنگز وہ استعمال کرتا ہے. یعنی سانس لینا مثلا یہ ایک نعمت ہے، تو کتنی مرتبہ اس نے زندگی میں سانس لی اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے. اب پوری زندگی اس نے اللہ کی بے پناہ نعمتیں استعمال کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں وہ انکار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، پارٹنرز ٹھہراتا ہے. تو اس سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ مثلا 20 سال یا 25 سال یا 30 سال کی عمر میں مر گیا. آپ تصور کریں کہ اگر یہ شخص، اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے، تمہیں اسی طریقے سے پوری زندگی کیا ہمیشہ تمہیں رہنا ہے، یعنی تمہاری موت آنی نہیں ہے، تو اس آدمی کے کفر میں کبھی تبدیلی نہ آتی، اس آدمی کے شرک میں کبھی تبدیلی نہ آتی، چونکہ اس کے لیے کفر سے ایمان میں آنے کا کوئی موٹیو نہیں رہ گیا. جب ایک آدمی کو مرنا ہی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی نہیں ہے، تو پھر کفر کو چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیاری کیوں کرنا؟ تو ایک آدمی جو مرا ہے کفر اور شرک کی حالت میں، اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو وہ ہمیشہ کفر کرتا چونکہ موت اس کی کفر پر ہوئی ہے، وہ ہمیشہ شرک کرتا چونکہ موت اس کی شرک پر ہوئی ہے. اس لیے اس کی جو سزا ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے. یہ وجہ ہے. تو یہ اصل میں اس کا جو ذہن میں لوگوں کے بیٹھ جاتا ہے کہ جرم کے اعتبار سے سزا ہونی چاہیے، جرم کی مدت کے اعتبار سے، یہی بنیادی طور پر یہ غلط ہے.